کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنسدان خلائی مخلوق کی تلاش میں بڑی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن کیا کہیں انسان کی طرح یا انسان سے زیادہ ذہین خلائی مخلوق کا وجود ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہوا تو وہ کس حیت میں ہوں گے، یعنی ان کی شکل و صورت اور حجم کتنا ہوگا؟ آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے ان حیرت انگیز انکشافات سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ایک چیز جان لے، اگر خلا میں کوئی مخلوق ہے تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ سازگار خطے میں ملے گی۔ سازگار خطہ کسی ستارے کے گرد اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں نہ بہت گرمی ہو اور نہ بہت ٹھنڈ۔ خلائی مخلوق کی زندگی کے ساتھ ہماری دلچسپی گلیلیو کی نئی دوربین کے بعد شروع ہوئی، جس سے ہمیں 7ویں صدی کے آغاز میں آسمانوں میں دیکھنے کی سہولت ملی۔ شروع میں چاند پر نظر آنے والے دبوں کو سمندر سمجھا گیا اور یہ خیال کیا جاتا رہا کہ شاید ان میں جاندار پائے جاتے ہیں، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ یہ دبے سمندر نہیں ہیں بلکہ چاند کی سطح پر شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے وجود میں آنے والے گڑھے ہیں۔ ماہر فلکیات ولیم ہرشل نے 1870 کی دہائی میں کہا تھا کہ سرخ سیارے یعنی مریخ پر رہنے والے مریخی باشندے انسانوں کے مقابلے میں طویل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے زیادہ طاقتور دوربینوں کو استعمال کرتے ہوئے مریخ کے حجم کے ساتھ ساتھ اس کے موسم اور دنوں کی لمبائی کا تخمینہ لگایا۔ ولیم ہرشل کا کہنا ہے کہ سرخ سیارہ ہمارے سیارے کے مقابلے میں چھوٹا ہے، چنانچہ اس میں کم کشش ثقل ہے، جس کا مطلب ہے کہ مریخ کے باسیوں کے قد لمبے ہوں گے۔ مشہور جرمن فلاسفر ایمانوئل کانٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ خلائی مخلوق کی ذہانت کا تعلق اس کے سورج سے فاصلے پر منحصر ہے۔ چونکہ عطارد سورج سے قریب ہے، اس لیے اس کے باسی احمق جبکہ زحل کے باشندے انتہائی ذہین ہوں گے۔ اسکاٹ لینڈ کے ایک پادری اور سائنس کے استاد تھامس ڈک نے 1848 میں نظام شمسی کے اندر رہنے والی خلائی مخلوق کی تعداد کا حساب لگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے پیش گوئی کی کہ اگر نظام شمسی کے تمام سیارے نہیں گنجان آباد ہو جتنا اس وقت کا انگلستان ہے، تو 280 افراد فی مربع میل کے حساب سے شمسی نظام کی کل آبادی 22,000 ارب ہونی چاہیے۔ نظام شمسی میں زندگی کو تلاش کرنے کے لیے بہترین جگہ ممکنہ طور پر مریخ جیسے قریبی سیاروں پر نہیں ہو سکتی، بلکہ دور بسنے والے ایسے چاندوں پر ہو سکتی ہے جیسے کہ یوروپا اور انسلاڈس۔ ان دونوں چاندوں پر مائع سمندر پایا جاتا ہے۔ ممکنہ طور پر وہاں اندرونی حرارت پیدا کرنے کا کوئی نظام پایا جاتا ہے جس سے یہ سمندر اندر سے مائع حالت میں ہے۔ خلائی ماہرین کا تخمینہ ہے صرف ہماری کہکشاں میں زمین جیسے 40 ارب سیارے موجود ہو سکتے ہیں۔ اب تک ان میں سے 3800 کے قریب سیارے دریافت کیے جا چکے ہیں۔ تاہم اگر آپ پوری کہکشاں کی پیمائش کریں گے تو اس میں اربوں سال لگ سکتے ہیں۔ بہت سے ماہرین کا خیال یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پائے جانے والے سارے کے سارے سیارے بنجر نہیں ہو سکتے اور کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہونے کا امکان موجود ہے۔ لیکن دوربین سے دور دراز واقع سیاروں پر موجود زندگی کے آثار کیسے معلوم کیے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ دوربینیں اتنی طاقتور نہیں ہیں کہ دوسرے نظام ہائے شمسی کے سیاروں کی تصویر لے سکے۔ ایک طریقہ ایسی گیسوں کا کھوج لگانا ہے جو جاندار پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کی فضا میں پائی جانے والی میتھین کا بڑا حصہ جانوروں کا پیدا کرتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زندگی کی تلاش کے لیے کسی ستارے کے گرد گھومنے والے ان سیاروں پر توجہ مرکوز کی جائے جو ایسے سازگار خطے میں آتے ہیں جو نہ زیادہ گرم ہو اور نہ زیادہ ٹھنڈا۔ ہماری زمین سورج کے گرد ایسے ہی خطے میں گردش کر رہی ہے۔ سائنسدانوں نے ہم سے قریب ترین ستارے پر اکسیما سینٹوری کے گرد ایک ایسے ہی مدار کا پتہ چلایا ہے جہاں ایک سیارہ گھوم رہا ہے۔ خلا میں طویل سفر کے لیے بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ ایک انوکھا منصوبہ شمسی بادبان والے انجن کا ہے جو سورج سے خارج ہونے والی شمسی ہواؤں کے زور پر اسی طرح سے اڑ سکتا ہے جیسے بادبانوں والے بحری جہاز سمندر میں سفر کرتے ہیں۔ ایسے انجن والے جہاز اپنی رفتار بتدریج تیز کرتے رہتے ہیں اور بالآخر روشنی کی رفتار کے 20% تک پہنچ سکتے ہیں۔ شمسی بادبان والے خلائی جہاز کو نزدیک ترین ستارے پروکسیما سینٹوری تک پہنچنے تک 20 سال لگیں گے۔ تاہم یہ ستارہ چونکہ زمین سے 4 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے وہاں سے ایک طرف کا سگنل آئے گا 4 سال کا وقت درکار ہوگا۔ یہ تو عین ممکن ہے کہ کائنات میں کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہے، لیکن اکثر ماہرین کے مطابق یہ زندگی بہت ابتدائی اور سادہ شکل میں ہوگی۔
جیسے زمین پر جراثیم وغیرہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے میری یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ انفارمیٹیو موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔